السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت سے ایشوز ہیں اس پہ گفتگو کرنی ہوتی ہے. ایک تو 190 ملین یا 171 ملین کیس کی سماعت آج ہونی ہے. ڈویژن بینچ کے سامنے اس کی تفصیلات دے دیتے ہیں. اختر مینگل نے بڑی سخت باتیں کی ہیں انہیں، اور عورت کی چادر اور چار دیواری کے بعد، اور یہ زیادتی ہے سارے مسئلے میں. جس طرح مرضی آپ کہیں، یہ حق نہیں ہے آپ کو جو ہو رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کیوں ہونے جا رہا ہے اور کیا کچھ کیا جائے گا اس کے اندر، یعنی ججز پیک کرنے والی بات کرتے ہیں کہ ججز کی تعیناتی کہاں ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، ذرا اس پہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے 171.25 ملین ڈالر کا جو کیس ہے، جس کو عرف عام میں 190 ملین ڈالر کا کہا ہے، اور اس میں نے بڑے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا. ٹوٹل زیادتی ہے. عمران خان صاحب کا کوئی تعلق نہیں، بشرا بی بی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تو بیسیکلی القادر ٹرسٹ کی طرف لے جایا گیا تھا اس کو. وہ جو پیسے ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں، اور وہی پیسے سے شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہم دانش یونیورسٹی بنائیں گے. جو بات کہی جا رہی ہے اربوں روپیہ ہے، اور اربوں روپیہ حکومت پاکستان کا میں نہیں سمجھتا. جو مرضی کہیں نا، کو کیا کرپشن کا پیسہ تھا، کیا کوئی ٹھیکہ تھا میٹرو کا، یا کوئی بجلی کے کارخانے لگانے کے لیے لگایا گیا تھا. کوئی ایسی چیز ریکارڈ کے اوپر نہیں تھی. اس کی یاد ہے 17 جنوری کو یہ فیصلہ آیا تھا، اپیل دائر کر دی گئی تھی، معطلی کی درخواست نہیں دی گئی تھی. معطلی کی درخواست دوبارہ دے دی گئی، اور معطلی کی درخواست جب دی گئی، قائم مقام چیف جسٹس اس وقت آ چکے تھے. ویسے جانی تو پہلے بھی چاہیے تھی یہ درخواست، لیکن چلے دیر آئے درست آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کی سماعت اب قائم مقام چیف جسٹس جناب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کریں گے اور جسٹس محمد آصف کریں گے. رجسٹرار آفس نے اعتراض لگائے ہیں. پہلے اعتراض دور ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کیس کی سماعت ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور درخواست میں جو استدعا کی گئی ہے نیب نے بدنیتی سے اختیارات کا غلط استعمال کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نیب کا یہ کام نہیں تھا، نہ یہ نیب کا کیس تھا. نیب کا کنسرن ہی نہیں سارے معاملے سے. نیب کون ہوتا ہے؟ نیب کو جو نئی ترامیم آئی ہیں اس کے بعد تو بات ختم ہوگی. ویسے ہی ہے نا. کیا کرپشن کیا ہے؟ ایک سوال بڑا واضح ہے. اس میں کرپشن کیا ہے؟ کرپشن کے ایلیمنٹ بتائیں نا. آج تک تو کرپشن کا کوئی ایلیمنٹ سامنے آ نہیں سکا. ٹھیک ہے نا جی. جہاں تک القادر ٹرسٹ ہے، القادر ٹرسٹ بنا، ٹرسٹ کا پیسہ لگائے. عمران خان نے ذاتی طور پر کیا فائدہ لیا، یا بشرا بی بی نے ذاتی طور پر 1 روپے کا کوئی فائدہ لیا؟ بتا دیں. کوئی 1 روپے کا فائدہ لیا؟ بالکل 1 روپے کا فائدہ نہیں لیا، کوئی بینیفٹ ہی نہیں لیا. لیکن چونکہ ہوا مخالف سمت کی چل رہی ہے تو سزا دینا مقصود تھا، اور نارمل بات ہے. اور جو بینچز پہلے بنے ہوئے تھے ان کے سامنے لگتے. اب چونکہ ججز نئے آ گئے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے سرفراز ڈوگر صاحب گئے تھے، وہ قائم مقام چیف جسٹس ہے. بینچ بنانے کا اختیار ان کے پاس ہے، فکس کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے. وہ اپنی مرضی سے جس کے پاس مرضی لگائیں، الٹیمیٹلی لگا لی. اور پھر آپ کو یاد ہے توشہ خانہ والا معاملہ بھی ڈیلے کیا گیا، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سامنے معاملہ تھا، اور اس کی جب واپس ریمانڈ بھیجا تھا تو اس میں پوائنٹ اٹھائے گئے تھے اختیار کے حوالے سے. اختیار نہیں ہے، وہ ٹرائل کورٹ کے حوالے سے معاملہ جو ہے ابھی چلنا تھا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیکھنا تھا. تو وہ والا معاملہ اب نیچے ٹرائل شروع کر دیا گیا. ٹرائل وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور میں نے وجوہات آپ کے سامنے آلریڈی بیان کر دی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایک دفعہ پھر عدالتی احکامات کی دجیاں بکھیر دی گئیں. ملاقات ہونی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے. رفقا وکلا ملنا چاہتے ہیں ان کا نام دے دیجئے. مگر جیل حکام نے نہ تو اندر جانے دیا اور نہ اپلیکیشن لینے سے انکار بھی کر دیا. اب کیا کریں؟ ٹی سی ایس کے ذریعے بجائے ڈی سی ایس بھی لیں. وہ کیا کہیں گے انہیں ملی ہوئی نہیں. یعنی میں تو بھیجتا رہتا ہوں، میں تو ای میل بھی کرتا ہوں، میں تو واٹس ایپ بھی کرتا ہوں اس طرح کی درخواستیں. لیکن یہاں ایک عجیب سا طریقہ کار ہے. یہاں آپ کے اور میرے بس میں کچھ نہیں ہے. حالات اور واقعات یہ ہیں کہ یہاں جو مرضی کرنا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا پروسیجر چلتا ہے، اور وہی چیزیں چلتی ہیں، اور وہی اپنے منطقی انجام کی طرف چلتی ہیں.
مجھ سے کسی نے پوچھا کہ رفتار چینل کے مالک کو تو گرفتار کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ یعنی ایک میڈیا کا کام کر رہے ہیں اور اس پہ ایمنڈ وغیرہ باقی بہت لوگوں نے کہا، صحافیوں نے بڑی آواز اٹھائی، فرحان ملک کے بارے کی بات ہو رہی ہے، اور کل جو ہے ان کے ایف آئی کے بندے آئے، ہراساں کیا اور لیپ ٹاپ بھی لے گئے، اور جو یو ایس بی پڑی ہوئی تھیں ان کے ہاتھ لگیں وہ بھی اٹھا لیا۔ اب یو ایس بی جا کے جو مرضی بھر دیں آپ، ٹھیک نا، یو ایس بی کے اندر آپ ڈیٹا جو مرضی رکھ دیں، کل کہیں یہ ڈیٹا ان کا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں لیپ ٹاپ کے اندر جو مرضی چیز ڈال دیں آپ، کل جب فرانسک ہوگا، جب دیکھا جائے گا تب بات ہے نا، آج جو کچھ مرضی اس کے اندر ڈال دیں آپ۔ یعنی یہاں کون سا میرٹ کی باتیں ہیں؟ یہ پاسبلٹیز ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، حالات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں، واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ باتیں ہیں، مقصد آپ تک سچائی بتانا ہے۔ اختر مینگل نے جو باتیں کی ہیں بڑی سخت باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اس سے پہلے ذرا ہم 8 اپریل کو چیف جسٹس یحییٰ خان یحییٰ افریدی جی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا۔ اسلام آباد، پشاور، سندھ اور بلوچستان کے مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی ہو، یعنی یہاں اب قائم مقام لگا دی ہیں۔ قائم مقام کوئی کنفرم کرنا ہے انہوں نے، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، اور ان کے سپریم کورٹ کے سامنے کہاں ہے؟ جوڈیشل کمیشن حکومت کی تعداد زیادہ ہے، وہ جو کہیں گے وہی لگے گا اور وہی فائنل آئے گی، اور اسی کے مطابق جو ہے نا وہ تعینات ہو جائیں گے۔ یعنی ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، ہمارے ججز کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ووٹ ہی ہے نا، 8 ووٹ تو کیری کرتے پھر رہی ہے گورنمنٹ ہر وقت 13 میں سے، تو 5 ووٹوں کی حیثیت کیا ہے؟ اس میں 2 تو اپوزیشن کے ووٹ ہیں جو ممبر بنے ہوئے ہیں، ہمارے علی ظفر صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب، ان کے ووٹوں کی کیا حیثیت ہے؟ نہ قدر نہ قیمت، کچھ بھی نہیں جی۔ بتایا یہ جا رہا ہے یہ جمہوریت ہے، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ کون سا کلچر ہے جمہوریت کا؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اسی طرح اس جوڈیشل کمیشن میں جیسے شجاعت علی خان کے جو کمنٹس، جو ان کے بارے میں جو کمنٹس کیے گئے تھے، منفی کمنٹس، حذف کرنے کی درخواست پر بھی غور ہوگا۔ تعداد ان کی زیادہ ہے، وہ ڈالیں نہ نکالیں ان کی مرضی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ 2 ججز اور 5 سینئر ججز میں سے 2 ججز جو ہے نا سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد سپریم کورٹ کی، فوج ظفر موج کہیں گے یا کیا کہیں گے، وہ بھرتی کر لی ہے۔ نتائج کیا ہیں؟ وہ نتائج آپ اور ہم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں حالات کیا ہیں۔ 2 ججز لگانے ہیں، اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ جسٹس شجاعت کو شاید نہیں لے کے جا رہے، جسٹس علی باقر نجفی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور جسٹس عابد العزیز شیخ کے بارے میں، اور ججز کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، لیکن میں اس کے بارے میں ابھی بات نہیں کرتا۔ وہ 2 جولائی کے اجلاس میں 8 اپریل کو فیصلہ ہوگا، تب دیکھیں گے کیا ہونا ہے، تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ لاہور سے ایم ایس ٹی ممبر عبدالحنان کے اغوا کے فوٹیج میں ایلیٹ فورس اور ایجنسیز کی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ پولیس نے اپنی ہی مدعی میں نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے رپورٹ، جو یہ پولیس اپنی مرضی سے رپورٹ درج کر دیتی ہے، درخواست دی ہو بھی، وہ درخواست گئی بہاڑ میں، ایک طرف کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اور رپورٹ درج کر انہوں نے بتایا یہ اندراج کر لیا مقدمہ، تفتیش کر رہے ہیں ہم، اور اغوا کاروں کی رپورٹ پر پٹیشن ہی ڈسپوز کر دی۔ کچھ نہیں ہوگا، کہاں ملے گا؟ پولیس نے کیا کرنا ہے؟ یعنی یہ ایک طریقہ کار ہے۔ عمران ریاض کے کیس میں بھی اب یہ کیا تھا، اس وقت کہا گیا نہیں زندہ رکھیں، باقی کیسز میں بھی یاد ہے، میں تو ایف آئی آر کے کرانے کے حق میں ہی نہیں ہوں۔ یہ کون سی ایف آئی آر ہونی ہے؟ کس کے خلاف ایف آئی آر ہونی ہے؟ کون تفتیش کرے گا؟ پر جلتے ہیں ان سب کے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو آپ کو پتہ آئین اور قانون دفن ہو چکا ہے، یا کیا کہیں آپ، وہ حالات آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور مارونگ بلوچ اگر ظلم کیا، زیادتی کی ہے، ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا، لیکن مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا جو ہے وہ زیادہ تر وہی لائک اور کرنے والے وہ لوگ، وہ جو ہے نا زیادہ یعنی اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، بڑی زیادتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور فالوئنگ جو اکاؤنٹ ہے ان کی فالوئنگ لسٹ دیکھ لیں، اس سے بہت سی چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں، ٹویٹر پروفائل دیکھ سکتے ہیں جہاں اسے اپنی بہن سمجھ کر اپنے بھائیوں کے ساتھ ترجیح دی، یعنی یہ آخری بات جو ہے وہ اختر مینگل نے جو کہا ہے کہ زرداری صاحب اور شریف صاحب، کبھی نہیں بھولوں گا جب مریم نواز اور فریال طالبوں کو سر عام رسوا کیا گیا تب ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے،
کیونکہ ہمارے لیے عزت سب سے پہلے اور عورتوں پر حملہ آوری آخری حد ہے. ہم نے ہمیشہ عورتوں کی عزت اور پر سیاست سے بالا تر کر کھڑے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن آج میری بیٹیاں سڑکوں پر دوپٹے کے بغیر گھسیٹی جا رہی ہیں اور آپ نہ کہ خاموش بن کر بیٹھے ہیں بلکہ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. میں کبھی نہیں بھولوں گا، یہ بلوچ کا ایک وعدہ ہے. ان زرداریوں شریفوں کی پگڑیوں سے وہ دوپٹہ زیادہ معتبر ہے جو ایک بلوچ بیٹی کے سر پر اتارا گیا. سب کو حساب دینا ہوگا. یہی ذمہ دار ہیں جنہوں نے پولیس کو درندہ بنا کر لگامیں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا جی، یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کیا ہونا ہے. سیمی الدین بلوچ کو جو ہوا سب نے دیکھ لیا، تصویریں چلیں، ویڈیو چلی. سندھ پولیس نے جو زیادتی کی ہے یہ زیادتی تو نہیں ہونی چاہیے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.